کہ آج کل تعویذ گنڈے کا بہت رواج ہو گیا، جس کی وجہ سے گھر گھر دشمنیاں پیدا ہو رہی ہیں اور سکون ختم ہوتا جا رہا ہے، تو اس کے متعلق کچھ روشنی ڈالیں۔ تو یہاں پہلی بات تو یہ سمجھنی اور یاد رکھنی چاہیے کہ شریعت میں کوئی بھی ایسا تعویذ یا جھاڑ پھونک کہ جس میں نعوذ باللہ غیر اللہ سے مدد لی جائے، یا ایسے جنتر منتر استعمال ہوں جن کے معنی کا کچھ اتا پتہ نہ ہو، اس طرح کے تعویذات اور اس طرح کے جھاڑ پھونک کسی بھی مقصد کے لیے جائز نہیں ہے، اور سخت گناہ کی بات ہے، خاص طور پر غیر مسلموں کے پاس جا کر کے ان سے تعویذات لینا یا ان سے سفلی عمل وغیرہ کرانا، یہ قطعاً حرام ہے، شدید اس کے بارے میں وعیدیں وارد ہیں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے، اور کسی مسلمان کو ایسی حرکت میں ہرگز ملوث نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں صرف عمل ہی ضائع نہیں ہوتا، ایمان کا بھی خطرہ ہے۔ دوسری بات، فی نفسی ہی کسی بیماری کے علاج کے لیے یا نظر وغیرہ کو اتارنے کے لیے یا کسی اچھے مقصد کے لیے ایسی جھاڑ پھونک یا ایسے تعویذات کے جن میں اللہ تبارک و تعالی کا نام لیا جائے یا اچھے کلمات استعمال ہوں، ان کی گنجائش ہے، لیکن یہ صرف گنجائش کے درجے میں ہے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں کی طرف آدمی زیادہ متوجہ نہ ہو، بلکہ علاج کے لیے جو ظاہری تدبیریں ہیں دوا وغیرہ کی یا غذا وغیرہ کی، ان کو اختیار کرے۔ اسی لیے احادیث شریفہ میں یہ مضمون وارد ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بلا حساب کتاب جنت میں جائیں گے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی جو علامتیں بتائیں، ان میں ایک علامت یہ بھی تھی کہ ہم لا یرقون ولا یسترقون، نہ وہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں نہ کراتے ہیں۔ یہ ان جنتیوں کی صفت ہے جو بلا حساب کتاب جنت میں جانے والے ہیں۔ وعلی ربہم یتوکلون، یہ لوگ توکل کے اعلیٰ ترین مرتبے پر ہیں کہ ایسے اسباب بھی اختیار نہیں کرتے کہ جن میں کسی درجے میں بھی کوئی شبہ پایا جائے۔ تو جھاڑ پھونک کی گنجائش تو ہے جبکہ شرطیں پائی جائیں، لیکن یہ زیادہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اور ہمارے بزرگوں سے جو ثابت ہے وہ اس لیے ہے تاکہ جو لوگ بالکل شرک تک جا رہے تھے ان کو بچانے کے لیے اس نیت سے انہوں نے یہ اعمال وغیرہ لکھے ہیں یا کیے ہیں۔
یا کوئی بیچارہ بہت پریشان حال ہے، اس کی پریشانی دور کرنے کے مقصد سے یہ اعمال وغیرہ کیے۔ تیسری اہم ترین بات کہ جائز مقاصد کے لیے ان جائز ذرائع کو اختیار کرنا تو درست ہے، لیکن اگر کوئی شخص تعویذ کرا رہا ہے، تعویذ لکھوا رہا ہے یا جھاڑ پھونک کرا رہا ہے اس مقصد سے کہ فلاں اور فلاں کے درمیان میں آپس میں دشمنی پیدا ہو جائے، اس کا دل اس کی طرف سے ہٹ جائے، اس کا کاروبار خراب ہو جائے، اس کی ترقی رک جائے، اس مقصد کے لیے یہ فاسد مقاصد ہیں، ان مقاصد کے لیے صحیح تعویذ کرانا بھی درست نہیں ہے۔ اور خاص کر ایسے لوگ جو ایک دوسرے کے اندر دشمنی پیدا کرنے کا سبب اور ذریعہ بن جائیں، وہ قابل لعنت ہیں، بدترین لوگ ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، جو اس کو توڑیں گے، اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، ہمدردی اور خیرخواہی کا حکم دیا ہے، دلداری کا حکم دیا ہے، چاہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہو، چاہے وہ ساس بہو کا رشتہ ہو، چاہے وہ بھائی بھائی کا رشتہ ہو، چاہے وہ بھائی بہنوں کا رشتہ ہو، ان تمام رشتوں کو ایک مٹھی کی طرح ہونے کی ضرورت ہے۔ ان کے اندر جو دراڑ پیدا کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اپنے عمل سے، اپنے قول سے یا ان ذلیل حرکتوں کی وجہ سے، وہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ اللہ کی نظر میں مبغوض ترین شخصوں میں سے ہیں وہ لوگ جو لوگوں کے درمیان میں دشمنیاں پیدا کرتے ہیں۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں کہ جن کو دیکھ کر کے خدا یاد آئے، الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اور فرمایا کہ سب سے بدترین اللہ کے بندے وہ ہیں المشاؤون بالنمیمہ المفرقون بین الاحبہ الباغون للبراء العنتہ، کہ جو چغلی کھانے والے ہیں، جو آپس میں محبت رکھنے والوں کے درمیان دراڑ ڈالنے والے ہیں، اور جو بے قصور لوگوں میں عیب نکالنے والے ہیں، یہ دنیا کے اندر بدترین لوگ ہیں۔ اس لیے ایسے کسی بھی کام میں ہمیں ہرگز شامل نہیں ہونا ہے۔ بہت سے گھروں کے اندر کئی خاندان ایک ساتھ رہتے ہیں، وہاں پر اگر اس طرح کی بدگمانیاں پیدا کرائی جائیں گی یا آپس میں تفریق کی صورتیں سامنے آئے گی تو وہ گھر فتنہ اور فساد کی آماجگاہ بن جائے گا۔ ایسی باتوں سے ہر شخص کو دور رہنا چاہیے۔ اور ساتھ میں آخری بات جو قرآن پاک سے بھی ثابت ہے کہ زیادہ وہم میں بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے کی ایک خرابی یہ بھی ہے کہ جہاں کوئی نقصان کی بات ہوئی بس فوراً ذہن اس طرف جاتا ہے، کسی نے کچھ کرا دیا ہے،
ہمارے تو کاروبار پہ بندش لگ گئی، ہمارے تو گھر پہ بندش لگ گئی، ہمارے تو فلاں پہ بندش لگ گئی، ایسا کمزور عقیدہ ہو جاتا ہے کہ ساری طاقت بندش کرنے والے کے پاس آ گئی، نعوذ باللہ اللہ کے پاس کوئی طاقت ہی نہ رہی۔ حالانکہ ایک مومن کو یہ مضبوط عقیدہ رکھنا ہے کہ اچھائی کے حالات ہوں یا برائی کے حالات، یہ صرف اور صرف اللہ کے حکم اور اس کی مرضی سے ہو سکتے ہیں، کسی کے برا چاہنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جو وہمی قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان پر یہ باتیں اثر بھی زیادہ کرتی ہیں، اور جو ایمان کا عقیدے کا مضبوط آدمی ہوتا ہے اس پر یہ چیزیں زیادہ اثر انداز بھی نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی باتوں سے محفوظ فرمائے۔